السلام علیکم. ان دا لائن آف فائر میں خوش آمدید. میں ہوں احتشام امیر الدین اور میرے آج کے مہمان پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما سید فیصل رضا عابدی. پروگرام میں خوش آمدید. فیصل صاحب، ذوالفقار علی بھٹو اور پریزیڈنٹ آصف علی زرداری، دونوں میں سے آپ کس کو اپنا لیڈر سمجھتے ہیں؟ ذوالفقار علی بھٹو صاحب جو ہیں وہ بانی ہیں، قائد ہیں. دیکھیں جی، قیادت وہ ہوتی ہے جو قائد وہ ہوتا ہے جو قیادت کر رہا ہو، جو شہادت کے منصب پہ فائز ہو جائے وہ رہبر ہوتا ہے، وہ لیڈر ہوتا ہے، وہ بانی ہوتا ہے. شہید ذوالفقار علی بھٹو جو ہیں وہ بانی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے. شہید بینظیر بھٹو رہبر ہیں، اور اب جو قیادت کر رہے ہیں تو قائد آصف علی زرداری صاحب. ٹھیک ہے، میں نے یہ سوال آپ سے اس لیے پوچھا کیونکہ اگر ریکارڈ کو دیکھا جائے تو دونوں کی ترجیحات، دونوں کے نظریات، دونوں کی سیاسی بصیرت اور حکمت عملی میں ہمیں زمین آسمان کا فرق نظر آتا ہے. میں نہیں سمجھتا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جمہوریت کو مضبوط کرنا، پارلیمنٹ کو بالادست کرنا، افواج پاکستان کے پیچھے کھڑے ہونا، سرحدوں کی حفاظت کرنا، دہشت گردوں کے خلاف جنگ کرنا، یہ وہ تمام نظریے تھے، وہ آواز حق تھی جو شہید. کیا یہ درست نہیں ہے کہ بھٹو صاحب نیشنلائزیشن کے حق میں تھے اور موجودہ حکومت پرائیویٹائزیشن کے حق میں؟ کیا یہ درست نہیں ہے کہ حکومت میں آتے ہی بھٹو صاحب نے جاگیرداروں اور سرمایہ داروں کے خلاف سخت ترین اصلاحات کیے، جبکہ آج پیپلز پارٹی جاگیرداروں اور سرمایہ داروں سے بھری پڑی ہے؟ اس جنگ کے بعد شاید نیشنلائزیشن جو ہے اس وقت کی ضرورت تھی، لیکن پرائیویٹائزیشن کا ابھی تک کوئی ایسا عمل سامنے نہیں آیا. اگرچہ کہ وزارت ہے، اس چیز کو مد نظر رکھا جاتا ہے، لیکن بہرحال کوشش ہی کی جاتی ہے کہ اداروں کو انہی کی ٹانگوں پہ کھڑا کیا جائے بجائے اس کے کہ پرائیویٹائز. آپ کہہ رہے ہیں کہ پرائیویٹائزیشن کا کوئی عمل ابھی تک سامنے نہیں آیا، جبکہ آپ کی حکومت نے آئی ایم ایف سے جو لون لیا وہ ان کنڈیشنز پہ لیا کہ ہم سرکاری اداروں کو پرائیویٹائز کریں گے. دیکھیں، جب عوام اس کے اندر انویسٹ کرتی ہے اور کوئی اگر شخص آ کے، فرد واحد آ کے عوام کے تناسب کے حساب سے اگر اس کے اندر انویسٹمنٹ دیتا ہے اس ادارے کو مضبوط کرنے کے لیے، تو ٹوٹے ہوئے اداروں میں انویسٹمنٹ کی ہر ایک کو ضرورت ہوتی ہے. کیا یہ درست نہیں ہے کہ بھٹو صاحب ذہنی طور پر سوشلزم کے بہت مداح ہے، جبکہ آپ کے موجودہ حکمران جو ہیں آصف علی زرداری صاحب جو کہ صدر ہیں، اور وزیر اعظم گیلانی، وہ شاید سوشلزم کا مطلب بھی ٹھیک سے نہ سمجھتے؟ نہیں، میں یہ نہیں سمجھتا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر سوشلزم کا آپ صحیح مقصد جان جائیں تو وہ بھی ایک خدمتی کا تناسب آتا ہے، اس کو بھی فلاح کے طور پہ لیا جا سکتا ہے، وہ بھی ایسوسیشنز کے طور پہ سامنے آتا ہے. اور اگر آپ اس ہی مقصد کے تحت چل رہے ہیں تو یہ جو آج عوام کی پارلیمنٹ ہے یہ اسی سوچ کی حائل پارلیمنٹ ہے. بھٹو صاحب کے منشور کا ایک نعرہ تھا کہ جمہوریت ہماری سیاست ہے، سوشلزم ہماری معیشت ہے، طاقت کا سرچشمہ عوام ہے. جبکہ اگر آپ کی جو موجودہ حکومت ہے اس کی پرفارمنس کو سامنے رکھ کے کوئی نعرہ بنایا جائے تو شاید وہ یہ بنے گا کہ مفاہمت ہماری سیاست ہے، سرمایہ دارانہ نظام معیشت ہے، اور عوام کی پرواہ کس کو ہے؟ طاقت کا سرچشمہ تو ایوان صدر ہے. اگر سرمایہ دارانہ نظام کی آپ گفتگو کر رہے ہیں، اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ سرمایہ دار جو ہیں آپ کی پارٹی میں اور وڈیرے اور یہ چودھری موجود ہیں، تو میں آپ کے سامنے پھر ایک ایسا شخص بھی موجود ہے جو گراس روٹ ورکر ہے اور یہاں پارلیمنٹ میں پہنچا، اور یہ کارنامہ پیپلز پارٹی کا ہے. مجھ جیسے 7 اراکین جو ہیں جن کے کوئی اجداد سیاست میں ماشاءاللہ صاحب حیثیت ہیں. میں صاحب حیثیت بعد میں ہوا ہوں نا، پہلے تو اگر 93 سے آپ دیکھیں تو میں کارکن کی سطح سے آیا ہوں بھائی. ٹھیک ہے، آپ کی پارٹی کا ایک نعرہ تھا جو گویا پاکستان کی سیاسی تاریخ کا سب سے مشہور نعرہ ہوا، مانگ رہا ہے ہر انسان روٹی، کپڑا اور مکان. آپ کی چوتھی حکومت ہے، ابھی تک آپ عوام کو روٹی، کپڑا اور مکان دے سکیں؟ اگر آپ آنکھ کھول کے دیکھیں اور میں آپ کو یہ حقیقت بتاؤں کہ 35,000 ملازمین کو جو ہے وہ کنفرمیشن جاب پہ دینا، ملازمین کے لیے گھروں کی طرف جانا، وہ ٹھیک ہے ایک مہم چلی اور اس کے بعد وہ کام ادھورا رہ گیا، لیکن ادھورے کاموں کو مکمل کرنا ہمارا ہی منشور ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ عوام کو روٹی، کپڑا اور مکان دے چکے ہیں، جبکہ اگر آپ کی حکومت کی جو پرفارمنس ہے اس کا چھوٹا سا ٹریلر میں آپ کو دکھاؤں تو وہ یہ ہے: پہلے آٹا 18 روپے فی کلو تھا، اب ڈبل ہو چکا ہے. چاول کی قیمت جو تھی آپ کی حکومت سے پہلے ڈبل، دال ماش ڈبل، بڑا گوشت ڈبل قیمت ہوگی، چھوٹا گوشت ڈبل قیمت ہوگی، دودھ 35 روپے سے 60 روپے فی کلو ہو گیا، اور ابھی بھی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ عوام کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. 3,000 روپے تنخواہ تھی عام ملازم کی، اب 7,000 روپے. مہنگائی میں آپ دیکھیے 45% اضافہ ہوا ہے. انفلیشن ہمارے ہاں المیہ یہ ہے کہ جس وقت ہمیں ملک ملا، ایک تباہ حال جنگ کی صورت میں یہ ملک ملا، جس میں ہمیں ایک دہشت گردوں سے جنگ بھی تھی، ہمیں بے انتہا مسائل کا سامنا بھی تھا، ہمارے ٹیکس ریونیو پہ عدالتوں نے اسٹے دیا ہوا تھا جو 365 ملین روپے پہ. میرے تھوڑا سا میں آپ کو ایک آخری پوائنٹ میں آپ کو اگر دیتا جاؤں، اگر 365 ملین روپے پہ بلین روپے پہ اگر ٹیکس اسٹے لگا دیا جائے تو گورنمنٹ کی آمدنی ٹیکس ہی ہوا کرتی ہے نا بھائی. دنیا میں اگر 18 کروڑ عوام ہے تو 17 کروڑ عوام ٹیکس دیتی ہوگی، لیکن پاکستان میں 18 کروڑ عوام ہے تو 18 لاکھ عوام جو ہے وہ ٹیکس دیتی ہے. 18 لاکھ افراد اگر پاکستان کو پالیں، ہمارا کام ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کے لیے پورا نیٹ ورک چاہیے. یہ کوئی 3 دن کا کام نہیں ہے، یہ سال سے چلے ہوئے منصب ہے. 65 سال اگر پاکستان، مجھے بتائیے میرے بھائی، اگر آپ میرے حساب سے، میں ایک ٹیکس پیئر ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے حساب سے یہ اس میں عوام کی ول ہوتی ہے. اگر مجھے اس وقت ٹیکس کی ضرورت نہیں جب مجھے ٹیکس پیپر چاہیے ہو برطانوی سفارت خانے میں ویزے کے لیے یا امریکن سفارت خانے میں ویزے کے لیے، میں ٹیکس اس صورت میں دوں یہ میرے ملک کے کام آئے گا. تو اچھا،
آپ اپنی حکومت کی پرفارمنس کی بڑی تعریف کر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے عوام کو اکوموڈیٹ کیا, فیسیلیٹیٹ کیا, روٹی کپڑا مکان ان کو مہیا کیا. اگر تھوڑی سی اسٹیٹسٹکس کی بات کر لیں, بجلی کی قیمت میں 33% اضافہ ہوا ہے. جنرلی مہنگائی جو ہے وہ 45% بڑھ گئی ہے. ان امپلائمنٹ کا جو ریٹ ہے وہ 5.6% ہے. اکنامک گروتھ ریٹ 7% سے 2% پر چلا گیا, اور انفلیشن اور خوراک کی کمی جو ہے پچھلے 30 سال میں اپنے عروج پر ہے. اب مجھے اس کا تھوڑا سا آپ جواب دینے دیں. پہلے تو میں نے آپ سے یہ منسلک کیا, ہم کیا کریں آپ مجھے بتائیں. ہم اگر ریکوڈیک کی طرف جاتے ہیں تو آپ وہاں اسٹے دیتے ہیں, ہم تھرکول کی طرف جاتے ہیں وہاں موومنٹ بنا دیتے ہیں. یہ معدنیاتی کام آئیں گی نا. اب چلیں, اب تو آپ کو پتا ہے کہ پہاڑ کے نیچے سونا ہے, چلیں آپ ہی نکال لیں. آپ نے وہ کمپنی بھگا دیا, آپ نے اسٹے دے دیا, یہاں پہ آئے گا کون؟ چائنیز انجینئرز آتے ہیں. تھوڑا سا پاکستان میں اگر دیکھیں, آپ نے بہت گہرے سوال کیے, جب تک میں اس کے کھل کے جواب نہیں دوں گا عوام کو سمجھ میں نہیں آئے گا. آپ ہم چائنیز انجینئرز لے کے آتے ہیں, چائنیز صنعت کار, چائنیز سرمایہ کار لے کے آتے ہیں, ان کو اغوا کر لیا جاتا ہے, مار دیا جاتا ہے. ایرانی انجینئرز آتے ہیں کوئی ڈیولپمنٹ کے لیے, ان کو گولی مار دی جاتی ہے. آپ کے ملک کے اندر صورتحال کیا ہے؟ آپ سارا تکیہ ایک حکومت کی طرف کیوں کرتے ہیں؟ آپ ان عناصر کی طرف کیوں نشاندہی نہیں کرتے جو ہم جیسے ہیں, جو آپ جیسے ہیں, جن کو خود سیاسی جماعتوں کے تو خراب لا اینڈ آرڈر سچویشن جو ہے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ وہ کس نے ٹھیک کر رہے ہیں؟ کہ ہماری قیادت نے قربانیاں دیں, وزراء نے قربانیاں دیں, ہمارے کارکنان نے قربانیاں دیں. 35,000 پاکستانیوں نے قربانیاں دیں. پاکستانیوں میں میجورٹی تعداد جیالوں کی ہے, عوام پاکستان کی, لیکن ان عناصر کی کیوں نہیں ہے؟ 35,000 قربانیوں میں میجورٹی تعداد پاکستان کے ایک عام شہری کی ہے, پیپلز پارٹی کے جیالے کی نہیں ہے. آپ میری بات سنیں گے, آپ سے کس نے کہا کہ نہیں ہے؟ پیپلز پارٹی کے جالوں کی اکثریت نہیں پڑھنے والوں. آپ میری بات سنیں, آپ غلط لے گئے. میں نے یہ کہا عام شہریوں میں میجورٹی جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنان بھی موجود ہیں. میں نے یہ لفظ کہا. F8 کا دھماکہ ہو یا 18 اکتوبر کا دھماکہ ہو, 27 دسمبر کا دھماکہ ہو, اس میں عام شہری نہیں مرے تھے, اس میں جیالے مرے تھے, اور مارا گیا تھا پیپلز پارٹی کی قیادت کو. تو قیادت ہی تو کھڑی ہوئی تھی نا. آپ سے میرے کہنے کا نہیں, تھوڑا سا کلیئر کر دوں نا. ذرا ان 36,000 شہریوں میں ہم تو کہیں نہ کہیں نظر آئیں گے. ذرا ان 36,000 شہریوں میں دیکھیں کہ PMLN والے کیوں نظر نہیں آتے, جماعت اسلامی والے کیوں نظر نہیں آتے, عمران خان والے کیوں نظر نہیں آتے, فضل الرحمان والے کیوں نظر نہیں آتے. آخر کیا وجہ ہے؟ صرف ہم ہی کیوں نظر آتے ہیں؟ یہ وہ سوال ہے تاریخی جو میں عوام سے 1.5 سال سے کر رہا ہوں, اور مجھے کوئی جواب نہیں دے رہا. تو پھر میں بھی خاموش ہو جاؤں تو بہتر ہے بھائی.